ہم نے ایک کانسیپٹ کو سیکھا تھا اور سمجھا تھا، اور وہ کانسیپٹ تھا کہ کس طرح سے جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہے، وہ کس طرح سے ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پرانے جو کانسیپٹ تھے، جو ہندوازم کے کانسیپٹ تھے، تو اسماعیلی کانسیپٹ کبھی بھی نہیں تھے کہ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو دنیا میں اچھا بن کے آ جائیں گے، برے کام کیے تو دنیا میں برا بن کے آ جائیں گے. یہ ہندو کانسیپٹ ہے. اس کے بعد جب ہم اسلام کے کانسیپٹ پہ آئے ہیں تو ہم نے جنت اور دوزخ کی بات کی کہ اچھے کام کیے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کیے تو دوزخ میں جائیں گے. یہاں تک جو تھا وہ اسلام کا کانسیپٹ تھا. اسماعیلی کانسیپٹ کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ ہندو کے کانسیپٹ کے اندر بھی ایک ڈرانا تھا. کیا ڈرانا تھا؟ کہ اگر اچھے کام کرو گے تو اچھے بن کے آؤ گے، برے کام کرو گے تو برے بن کے آؤ گے. یعنی کہ دنیا میں ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ بیمار ہے، غریب ہے، برا ہے، تو ہم اپنے دل میں اس کو پری جج کرتے تھے کہ یہ ضرور اپنی پچھلی زندگی میں گنہگار ہوگا. یہاں کسی کے گھر پہ بیمار بچا ہوا تو ہم نے ماں باپ کو پری جج کر لیا کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہے اس کو. بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہے. نعوذ باللہ، اس کی کوئی بات نہیں تھی. یہ ہماری بہت بڑی نادانی تھی، غلطی تھی کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو جج کرتے تھے. جبکہ دنیا کے اندر ہر روح ایک دم فریش ہو کر، پاک ہو کر آتی ہے دوبارہ، اور پھر دوبارہ سے اس کا دائرہ شروع ہوتا ہے. پھر ہم نے اسماعیلی کانسیپٹ کے اندر یہ سیکھا کہ ہر شخص جنت میں ہوگا. اور یہ بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ تھا کہ ہر شخص جنت میں ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے دو لاجک سامنے رکھی تھی. ایک کہ جنت کے درجات ہوتے ہیں، ہر چھوٹا درجہ اوپر کے درجے کے کمپیریزن میں جنت ہونے کے باوجود ہی دوزخ ہوگی. دوبارہ سے اس کو کرتا ہوں کہ ہر شخص جنت میں ہوگا، لیکن اوپر کی جنت کے کمپیریزن میں نیچے کی جنت جو ہے وہ دوزخ ہوگی. اور ایسے ہی کرتے 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 50,000 اسٹیپس ہو گئے. یہاں 50,000 جنتیں ہوگی، یہاں پر 50,000 جنت کے درجات ہو گئے کہنا چاہیے کہ جنت کے اتنے درجات ہو گئے جس کی گنتی 50,000 ہے. یہ 50,000 کا ریفرنس جو ہے وہ سورہ معارج سے آتا ہے. سورہ معارج جو قرآن کے اندر 70 نمبر کی سورہ ہے، 70، اس کی 4 نمبر کی آیت میں آپ کو یہ مل جائے گا. اور وہاں پر کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند تعالیٰ روحوں کو درجہ بہ درجہ بلند کرتا ہے. اب امام کا فرمان سنیں. علم والی جو روح ہوگی وہ درجہ بہ درجہ اوپر چڑھیں گی. یہ فرمان اور یہ آیت ایک ہی ہے. اور ایک گنان یا مولا ہوں چالی چالی تھا کی کیا رے ہوے نہیں رے چلاتے. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارے پیروں نے ہم کو دیا، لیکن چونکہ ہم نے علم کے اوپر توجہ نہیں دی اور ہم نہیں سمجھے، تو چونکہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو غلط کانسیپٹ کے ساتھ اس کو لے لیتے ہیں اور غلط کانسیپٹ کے ساتھ اس کو سمجھنے لگتے ہیں. جبکہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا اسماعیلی ہونا چاہیے، نہ کہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہونا چاہیے
اور نہ ہی شریعت کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. ہندوؤں کے کانسیپٹ کے اندر بھی ایک ڈرانا تھا اور شریعت کے کانسیپٹ کے اندر بھی ایک ڈرانا تھا. کیوں ڈرانا تھا یہ سوال ہو گیا. کیونکہ ہم مذہب کے اندر ایک بچے کی مثال پڑتے ہیں اور بچے کو چونکہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیمات جو ہے وہ ڈر سے شروع ہوتی ہے. جس ہم بچے کو ڈراتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ نہیں نکلنا، آپ کو کوئی لے کے چلے جائے گا، یا آپ یہاں پر نہیں جانا، یہاں پر جو ہے برے لوگ ہیں، یہاں پر مانسٹر ہے. وہ کیوں ڈراتے ہیں ہم؟ تاکہ بچے کی سیفٹی ہو کہ بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے. جب ہم مذہب کے اندر بچے ہوتے ہیں تو یاد کریں کہ جب ہم ہندو سے اسماعیلی طریقے کے اندر آ رہے تھے تو ہماری مثال کیا تھی؟ بچے کی مثال تھی. جب اسلام نیا نیا آ رہا تھا، شریعت تھی، تو کیا مثال تھی ہماری مثال بچے کی تھی. تو بچے کو ڈرایا کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ دوزخ میں جلایا جائے گا. جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ بیٹا اگر تم برا بولو گے میں تم کو ڈانٹ دوں گی، تمہاری زبان جلا دوں گی جھوٹ بولو گے تو. لیکن ایسا کرتی نہیں ہے ماں کبھی بھی. یہ بچے کو ڈرانا ہے تاکہ وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میری ماں مجھے اس لیے ڈراتی تھی تاکہ میں سیفٹی کے اندر رہوں، میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، میں مارکیٹ میں گم نہ جاؤں، کسی میلے کے اندر گم نہ جاؤں میں. تو ماں بولتی تو میرے کو پکڑ کر رکھنا، ہمارا تو کو لے کے چلے جائے گا. یہی طریقہ مذہب کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر آج بھی ہم فیروں کے بارے میں سوچیں کہ ہم اچھے کام کریں گے تو اچھے بن کے آئیں گے اور برے کام کریں گے تو برے بن کے آئیں گے، تو پھر ہم کیا بول رہے ہیں اپنے آپ کے بارے میں؟ کہ ہم ابھی بھی اپنے مذہب کے اندر بچے ہیں. اگر ہم بچے ہیں تو بے شک آپ اسی کو مانتے رہیں. اگر آپ بولتے نہیں ابھی ہم بچے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کو لاجک سے، علم سے کام لینا ہوگا اور ہم کو اوپر کی طرف آنا ہوگا. جب وہ اوپر کی طرف آتے ہیں تو اسماعیلی طریقے کے اندر امام کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ہم سب خداوند تعالیٰ کی نفس واحدہ سے ہیں. نفس واحدہ کا ریفرنس کیا ہے؟ سورہ نساء کی نمبر 1، کہ اگر ہم کو سب نے خداوند تعالیٰ کی روح سے پیدا کیا، ان کی ایک ہی روح جو آدم کے اندر پھونکی گئی تھی، جو خدا کی خود کی روح تھی، اور ہم اس دنیا میں سب خدا کی روح سے پیدا ہو کر آ گئے ہیں، تو کیا خدا اپنی خود کی روح کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا؟ یا ہندو کانسیپٹ کے مطابق اپنی روح کو کسی جانور میں ڈالیں گا، کیڑے مکوڑوں میں ڈالیں گا؟ ہرگز ہرگز نہیں. یہ ہماری بچپن کی تعلیم تھی، آج اس کو سوچنا نادانی ہوگی. اگر ہم اپنے مذہب میں ابھی بھی جوان نہیں ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈرانے کے لیے وہ صحیح تھا. لیکن آج ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ ہے اور ہر شخص جنت میں ہوگا، ہر شخص. لیکن جنت کے اندر پھر درجات ہیں اور یہ کانسیپٹ اسماعیلی کانسیپٹ ہے سب کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، مذہب رکھتا ہو کہ مذہب نہ رکھتا ہو، بتایا نا کہ اوپر والی جنت کا مقابلہ اسماعیلی ہو، اور اسماعیلی میں بھی اچھا اسماعیلی ہو یا برا اسماعیلی ہو، سب جنت میں ہو گئے، سب امام کی جنت میں ہو گئے، سب امام کی جنت میں ہو گئے.
اور اس کے اندر 50,000 درجات ہیں، سیڑھی ہے، مقامات ہیں، جرنی ہے۔ اگر آپ نے برے کام کیے ہوگے تو آپ کو سب سے نیچی جنت میں رکھا جائے گا۔ اب نیچے کی جنت میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جو نیچے کی جنت کو دوزخ بناتی ہے اور اوپر کی جنت کو جنت بناتی ہے؟ اب یہ کوشچن ہوگا کہ ایک طرف سے وہ جنت ہے اور ایک طرف سے دوزخ ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جنت کیسا ہے اور دوزخ کیسا ہے۔ دنیا کے کمپیریزن میں وہ جنت ہوگی، کیوں؟ اب وہاں پر اس کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جب وہ اوپر کی طرف نظر کرے گا، جو اس کو نظر آتی ہوگی دوسری جنت اوپر کی طرف، تو اس کے لیے وہ دوزخ ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ سوچتا ہوگا کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کر لیا ہوتا تو میں آج وہاں ہوتا ہوں۔ اوپر کی جنت میں ہوتا۔ پھر اوپر کی جو سیکنڈ جنت ہے وہ نیچے کی طرف دیکھ کر شکر کرے گا کہ آج میں جنت میں اس کے کمپیریزن میں۔ لیکن تھرڈ جنت کی طرف نظر کرے گا تو کیا ہوگا کہ میں نے کاش ایک اور ثواب کر لیا ہوتا تو میں آج تیسرے اسٹیپ کی جنت میں ہوتا، اس کے کمپیریزن میں وہ دوزخ میں ہوگا۔ اب دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا؟ کیا وہ آگ ہوگی وہاں پر؟ اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور میں آپ کو پروف کے ساتھ اس کو بتاؤں گا، قرآن کے ریفرنس کے ساتھ۔ جب کہ وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کیا ہوتا تو میں جنت میں ہوتا، ان کا یہ سوچنا، ان کا یہ دیکھنا، اس کا یہ ادراک ہونا، وہی اس کے لیے دوزخ ہوگی اور بس یہی اس کی سزا ہوگی۔ کیا؟ کہ کاش میں نے ایک اور اچھا کام کر لیا ہوتا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا کی مثال لے، ہمارے سمجھنے میں آسانی ہے۔ جب ہم ٹرین مس کر جاتے ہیں، فلائٹ مس کر جاتے ہیں، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کاش میں 1 منٹ جلدی آ گیا ہوتا تو آج میں اس فلائٹ کے اندر ہوتا۔ اب مجھے ٹکٹ کا خرچہ الگ، 1 دن انتظار کرنا پڑے گا، وہ خرچہ الگ، گھر پہ جانا ہوگا، واپس پیکنگ کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کا عذاب ابھی بھی آسان ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کہ دنیا کے اندر جب ہم غمگین ہو جاتے ہیں تو رو لیتے ہیں۔ جنت میں آپ کے پاس آنسو نہیں ہوگے کہ آپ رو لیں گے، صرف پشیمانی ہوگی۔ اور دوسری چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ نیند نہیں ہوگی۔ جب ہم دنیا میں بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم رو کر سو جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا سہارا ہوتا ہے ہمارے پاس دنیا کے اندر، اور وہاں پر نیند بھی نہیں ہوگی۔ تو نہ رونا ہوگا اور نہ ہی نیند ہوگی تو کیا ہوگا؟ صرف کانسٹنٹ پشیمانی، کانسٹنٹ پشیمانی ہوگی، اور یہ پشیمانی آپ کی سزا ہوگی، اور یہی پشیمانی آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ یہ رحمت ہوگی، یہ پشیمانی بھی رحمت ہوگی، ایک طرح سے وہ سزا ہوگی آپ کی۔ آپ کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ اور اس کا ریفرنس دیکھیں، یہ 36 کی 51 اور 53 کی جو آیت ہے کہ کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ 36 نمبر جو ہے یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ یاسین، یعنی کہ ہارٹ آف قرآن، قرآن کا دل ہے یہ سورہ، اور اس کے اندر آیت نمبر 51 اور 53، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آپ کو آگ میں نہیں جلانے والا ہے، کوئی آپ کو مار پیٹ نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ امام کی جنت ہے۔ کی ورڈ کیا تھا؟
یہ امام کی جنت ہوگی، اور وہاں پر آپ کی پشیمانی بھی آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی۔ جب آپ پشیمان ہوگے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے درجات بڑھائے جائیں گے۔ جب جب آپ کے پیچھے کوئی صلوات پڑھے گا، آپ کی سفارش آئیں گی، آپ کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا، ایک اسٹیپ۔ اور اس طرح سے کرتے 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 ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، واپس فرمان پہ آ جائے۔ قیامت کے دن اسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی معاف کر دیا جائے گا جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ جس نے امام کو قتل کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، تو امام کی رحمت کتنی ہوگی؟ اس کے کمپیریزن میں تو ہم کچھ بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مولا ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ہم کو بھی معاف کرے گا اور ہم کو بھی اپنی جنت میں رکھے گا۔ اور اگر آپ کو 1 سال پہلے کی کوئی کلاس یاد ہو تو ناچیز نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ آج کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جماعت کرنے بھی نہیں جاتے، دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ جنت میں ہوں گے، کیونکہ آپ ایک اسماعیلی پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی آپ جنت میں ہوں گے۔ سوال میں نے یہ پوچھا تھا 1 سال پہلے کہ آپ کے کون سی جنت میں جانا ہے، آپ کو نیچے کی جنت میں یا اوپر کی جنت میں؟ نیچے کی جنت اور اوپر کی جنت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیچے کی جنت میں دیدار نہیں ہوگا اور اس کی پشیمانی آپ کو کھائے جاتی ہوگی، آپ کو تکلیف دیتی ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ مرنے کے باوجود بھی امام کا دیدار نہیں پا رہے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد ہم کو اس کے اندر واصل ہونا تھا، ہم خدا کی طرف سے آیا تھا، خدا کے اندر لوٹنا تھا اور ہم نہیں لوٹ پائے ہیں، اور اس کی پشیمانی وہ ہماری سزا ہے، بس وہ ہماری سزا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں دوسرا ریفرنس، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19-20۔ اس میں ایک سوال ہے جو ابھی میں نے پوچھا کہ کیا جنتی اور دوزخی ایک جیسے ہو گئے؟ حالانکہ ایک ہی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے، دونوں ایک ہی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے۔ جس طرح سے یہ سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اگر یہ 15 سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، تو ایک پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہے، دوسرا دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہے، تیسرا تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہے، سبھی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا جنتی اور دوزخی ایک جیسے ہیں؟ نیچے والا اوپر والوں کو دیکھ کر پشیمان ہوگا، اوپر والا نیچے والے کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کیا کہیں گا کہ شکر میں نے ایک اچھا ثواب کر لیا تھا کہ آج میں دوسری سیڑھی پہ ہوں، اور نیچے والا یہ کہتا کہ کاش میں نے ایک اور اچھا ثواب کر لیا ہوتا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوتا۔ آگے چلیں۔ اب یہ دو جو لوگ ہیں، جو ایک کہہ رہا ہے کہ شکر میں نے ایک اچھا کام کر لیا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوں، اور ایک شخص کہتا ہے کہ کاش میں نے ایک اچھا کام کر لیا تو میں اوپر کی سیڑھی پہ ہوتا۔ اس کے لیے ایک اور ان کے کمپیریزن میں آیت ہے، 2 آیت کا ریفرنس ہے۔ پہلی آیت کا ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی 207 جی 2 کی 207۔ کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر امام کی خوشی کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں اور وہ آخرت کو کما لیتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسری آیت ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 86، 2 کی 86، سورہ بقرہ کی 86۔ اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لیتے ہیں۔ یہ 2 کمپیریزن ہے، اور یہ ہے وہ دوزخی اور جنتی۔ ایک جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں وہ آخرت کو کمانے کے لیے، اور دوسرے ہیں
جو دنیا کو کمانے کے لیے آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، اور یہ پشیمانی ان کو کھائے جاتی ہے جب وہ مر جاتے ہیں تو، کہ کاش میں نے دنیا کو بیچ کر کچھ نیک کام کر کے آخرت کو کمایا ہوتا، لیکن وہ اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس طرح سے اس جنت کی بات اور دوزخ کی بات کو سمجھ رہے ہیں جس کو ہم نے پہلے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سمجھا تھا۔ ہم نے صرف سنا تھا نام جنت اور دوزخ کا، آج ہم جنت کی شناخت کر رہے ہیں، ہم جنت کو پہچان رہے ہیں۔ ہم کو خوش ہو جانا چاہیے دل کے اندر کہ آج دنیا کے اندر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور اسماعیلیوں کے اندر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال تک گنان اور فرمان کو سنا لیکن جنت کو نہیں پہچانا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں گنان کے اندر، فرمان کے اندر، قرآن کے اندر اور ہمارے پیروں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، لیکن آج ہم نے اس کو اچھی طرح سے پہچانا۔ اور جب میں یہ ختم کر لوں تو مجھے امید ہے آپ اچھے سوالات کریں گے تاکہ ہم اس کو اور بھی اچھی طرح پہچانیں، لیکن میرے یہ ختم کرنے کے بعد اب وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر سے مر رہے ہوگے، گزر رہے ہوگے، اس وقت کیا ہوتا ہوگا، کیا بات ہو رہی ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں کہ دوزخ میں جا رہے ہیں؟ تو جب ایک شخص موت سے گزر رہا ہوتا ہے، میرے الفاظوں کو غور سے سننا، جو شخص موت سے گزر رہا ہوتا ہے، میں نے نہیں کہا جو مر گیا، کیونکہ ایک موت بھی ایک جرنی ہے، اور وہ جرنی کتنے سیکنڈز کی ہے؟ 1 لمحے کی ہے، 2 لمحے کی ہے، 3 لمحے کی ہے، لیکن جو شخص مر رہا ہے اس کے لیے پوری زندگی ہے۔ وہ موت کا جو لمحہ ہے، موت کا جو سفر ہے، ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے وہ 1 سیکنڈ ہو خالی، 2 سیکنڈ ہو خالی، 3 سیکنڈ ہو خالی، ایک لمحہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ پوری زندگی کا لمحہ ہوتا ہے، اتنا بڑا لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میری پوری زندگی گزر گئی اس موت کے اندر، اور وہ اپنے پورے اعمال کو پیدا ہونے سے لے کر اس گھڑی تک جب وہ موت سے گزر رہا ہوتا ہے کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا ثواب کیا ہے، اور وہ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کون ملک الموت ہے، اس فرشتے کو بھی، ملک الموت کو بھی جانتا ہے وہ، اور جب ملک الموت اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو ملک الموت یہ جواب دیتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا اور آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ اگر وہ گنہگار ہے تو بھی اس کو یہی جواب ملتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا، تو گنہگار کا دنیا میں کون دوست ہوتا ہے؟ شیطان۔ اور آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں گا، اور یہی تم کو تکلیف دیتا ہوگا، کیونکہ اچھا ہوگا تو فرشتہ اس کا دوست ہوگا، اور اس کو وہ فرشتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے جائے گا اور اس کو اچھی جنت میں لے جائے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو وہ بھی فرشتہ ہوگا لیکن وہ شیطان کی صورت میں ہوگا، اور وہ اس سے ڈرتا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اور وہ اس کو کہے گا کہ دنیا میں بھی میں تیرے کو ورگلاتا تھا اور آج بھی میں تیرے کو لینے کے لیے آ گیا ہوں،
کیونکہ تو نے میری دوستی کی تھی. شیطان کیا بولے گا؟ چونکہ تو نے میری دوستی کی تھی تو میں تیرا دنیا میں بھی دوست تھا, آج بھی میں تیرا دوست ہوں. لیکن جو اچھا آدمی ہوگا اس کے لیے فرشتے ہوگے اور وہ کہتے ہوگے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا اور آج بھی میں تمہارا دوست ہوں, چلو میرے ساتھ, تم کو شادمانی ہے, رہو اس جنت میں اور کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہتا ہے اور آرام سے اس کے اندر رہو. اب اس کا ریفرنس بھی لکھ لیا. پہلا ریفرنس جو تھا وہ 41 کی 30 تھا, جس میں فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہو گئے. اور دوسرا ریفرنس تھا 57 کی 12, جس میں وہ کہتے ہو گے آؤ اور رہو اس جنت میں اور کھاؤ پیو جہاں سے جو تمہاری مرضی چاہتا ہے اور یہ ہمیشہ کی جنت ہے تمہارے لیے. اب غور کریں الفاظوں پر, ہمیشہ کی جنت ہے یہ تمہارے لیے. نو ری انکارنیشن, مر کے واپس نہیں آ جانا ہے, کوئی دوزخ نہیں ہے, کہیں آپ کو نہیں چلایا جائے گا, ہمیشہ کی جنت ہے تمہارے لیے. کیوں کہ جنت کا ڈیوریشن بھی اتنا لمبا ہے. کتنا لمبا ہے جنت کا ڈیوریشن؟ 50,000 سال کا ہے. اب آئے اب آگے کہ اگر وہ نیچے کی جنت میں ہے تو ہر پشیمانی کے بعد اس کو معاف کیا جائے گا اور اس کو اوپر کے درجے میں لے جایا جائے گا. پھر وہاں سے وہ دوبارہ اوپر کی طرف دیکھیں گا کہ انہوں نے کیا کیا. پھر وہ ان سے درخواست کرے گا کہ کیا تم میری سفارش کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے نور میں سے مجھے بھی کچھ دے سکتے ہو؟ اس سے کیا پتا چلا یہ بات ہے کہ جنتی اور دوزخی کتنے قریب ہو گئے, کہ جنت اور دوزخی کتنے قریب ہو گئے کہ دوزخی جنتی سے پوچھ رہے ہو گئے اور درخواست کر رہے ہو گئے. یہ میری اس بات کی دلیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جنت اور دوزخ ایک ساتھ ساتھ ہیں. کہ دوزخی جنتی سے یہ درخواست کر رہے ہو گئے, اگر قریب ہو گئے تو درخواست کرتے ہو گے نا. اگر جنت دور کہیں ہوتی اور نیچے کہیں ہوتی, جنت اور دور کہیں اوپر ہوتی تو ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے؟ کیونکہ وہ ایک ہی سیڑھی میں کھڑے ہوئے ہیں نا. تو نیچے کی سیڑھی والا اوپر کی سیڑھی والے سے کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے نور سے بھی مجھے کچھ دے دو. اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کیا میں دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تھا؟ کیا میں تمہارے ہی ساتھ تو جماعت میں بیٹھتا تھا؟ میں تمہارے ساتھ ہی تو کام کرتا تھا, میں تمہارا تو دوست تھا, میں تمہارا بھائی بہن تو تھا. تو گنا کو یاد کریں, وہاں کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے, کوئی ماں ہے نہ باپ ہے. وہ پتہ کیا کہیں گے کہ جہاں سے تم نے اپنا نور کھویا تھا, یعنی کہ جہاں پر تم نے اپنے سر کو اٹھایا تھا غرور میں, اور جہاں پر تم نے گناہ کیے تھے وہاں لوٹ جاؤ, یاد کرو کہ تم نے کہاں پر اپنا نور کھویا تھا. اب اس کی دنیا کی مثال لیں. دو شخص ہیں, ایک ساتھ کام کرتے ہیں, ایک فیملی کے دو بھائی ہیں, ایک جماعت خانے میں دو مومن بیٹھنے والے ہیں ساتھ میں. ایک کہتا ہے کہ میں محنت کر کے علم لوں گا اور آگے بڑھوں گا. خالی یہ بات کہتا ہے وہ, کیا کہ میں علم لوں گا اور آگے بڑھوں گا. پہلے ایک فرمان, علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. اور دوسرا شخص کیا کہتا ہے, مجھے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو سب کچھ جانتا ہوں. اب وہ شخص اس شخص کو پوچھتا ہوگا اور کہتا ہوگا اور درخواست کرتا ہوگا کہ میرے بھائی کیا میں دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تھا, تم اپنے نور میں سے بھی مجھے کچھ دے دو. یہ نور کیا ہے کہ تم اپنے علم میں سے بھی مجھے کچھ دے دو. تو وہ کیا کہیں گا کہ یاد کرو اس دن کو کہ جب میں تمہارے پاس آیا تھا علم دینے کے لیے اور تم نے مجھ سے منہ موڑا تھا, تم نے سرگردانی کی تھی, غرور کیا تھا اور کیا کہا تھا, مجھے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت علم ہے.
اب تم وہاں پر لوٹ جاؤ اور یاد کرو اس دن کو. پھر جب وہ پشیمان ہوگا اور یاد کرے گا تو پھر اس کو ایک اسٹیپ اوپر لایا جائے گا اور بس یہی اس کی سزا ہوگی. اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور یہاں پر جو ایک بات عجیب و غریب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس نے جو اپنی فری ول سے دنیا میں علم نہیں لیا تھا وہاں پر اس کو زبردستی علم دیا جائے گا اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو قرآن کے اندر جو ابھی عزیز بھائی شاید مجھے سے سوال پوچھنے والے تھے کہ ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے گھساٹا جائے گا. یہ ہوگا کہ اس کو زبردستی سے علم دیا جائے گا اب اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. وہاں پر کوئی فری ول نہیں ہوگی اس کی. وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکے گا اور کہیں پر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں یہ علم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب چوائس ہماری ہے کہ کیا فری ول سے اپنی مرضی سے ہم دنیا میں علم لے کر درجہ بدرجہ دنیا میں ہی اپنی سیڑھیوں کو بلند کر لیتے ہیں یا انتظار کرنا ہے. یقین مانے آپ کہیں نہیں جانے والے ہیں, آنے والے ہیں اسی جنت کے اندر. علم تو لینا ہی ہے آپ کو. آج فری ول سے لے کر اپنے درجات کو بلند کر لیں تاکہ کل آپ کسی کو علم دیتے ہوگے جنت کے اندر. یہاں سستی کریں دنیا میں, آخرت کو بیچ ڈالیں, دنیا کما لیں اور پھر وہاں پر 50,000 سال تک علم لینا ہوگا. چوائس ہے 4 دن علم لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا 50,000 سال تک گھسٹنا ہے. چوائس ہماری ہے, یہ ہماری چوائس ہے. اور یہاں پر ہم اس سوال کے ساتھ اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اس سوال کے ساتھ ہم اس کو بند کرتے ہیں.